العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیز طلبہ کرام، درجہ عربی دوم میں آپ فقہ کی سب سے پہلی کتاب نور الایضاح کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یہ کتاب مصر کے ایک بڑے جلیل القدر عالم اور فقیہ علامہ شرمبلالی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی تھی. یہ کتاب عبادات کے احکام اور مسائل پر مشتمل ہے. سب سے پہلے طہارت اور پاکی کے مسائل کو بیان کیا گیا، پھر نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کو. اس کتاب کے بہت سے حاشیے اور بہت سی شروحات لکھی گئی. خود مصنف رحمہ اللہ نے مراقی الفلاح کے نام سے اس کی شرح لکھی. ماضی قریب میں مصر ہی کے ایک عالم محمد محی الدین عبد الحمید رحمہ اللہ نے بھی نور الایضاح پہ کام کیا، اس کا حاشیہ لکھا، اس کے بہت سارے عناوین کا اضافہ کیا اور ایک جدید نئے انداز میں کتاب کو مرتب فرمایا. اور کتاب الحج اور کتاب الزکوٰۃ کی جگہ ہبۃ الفتاح کے نام سے نور الایضاح کا تکملہ لکھا. محمد محی الدین عبد الحمید سن 1900 میں پیدا ہوئے اور 30 دسمبر 1972 میں وفات پائی. آپ کے سامنے کتاب کا جو نسخہ ہے اور جامعہ نے اپنی ڈیجیٹل لائبریری میں جو نسخہ رکھا ہے، اس میں کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج یہ ہبۃ الفتاح ہی کا حصہ ہے. ہبۃ الفتاح میں بھی بہت آسان انداز میں زکوٰۃ اور حج کے مسائل کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور مبتدی طلبہ کا لحاظ رکھتے ہوئے زیادہ تفصیلات اور اسی طرح دلائل وغیرہ کو پیش نہیں کیا گیا. ہم بھی انشاءاللہ مصنف کی پیروی کرتے ہوئے متن کتاب کو سمجھنے اور آسان انداز میں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. درمیان میں حسب ضرورت بعض چیزوں کو سمجھانے کے لیے کچھ نقشے، جداول اور خریطے بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. تو آئیں بغیر کسی لمبی تمہید کے کتاب کا آغاز کر دیتے ہیں. آپ کے سامنے جو نسخہ ہے، ڈیجیٹل لائبریری کا جو نسخہ ہے، اس میں کتاب الزکوٰۃ صفحہ نمبر 261 پر ہے. کتاب الزکوٰۃ معنی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی. کسی بھی اصطلاح کے دو اعتبار سے معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک لغوی اور دوسرے اصطلاحی. تو ہر دو اعتبار سے لفظ زکوٰۃ کے معنی بیان کر رہے ہیں. زکوٰۃ یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، زکا یزکی تزکیۃً و زکاتً. اس کی جمع زکوات آتی ہے، جیسے صلاۃ کی جمع صلوات. لکھتے ہیں تطلق الزکاۃ لغۃً علی معنیین. لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ دو معنوں پر بولا جاتا ہے. پہلا معنی پاکی اور دوسرا معنی بڑھوتری، کسی بھی چیز میں زیادتی. پاکی اور طہارت کا جو معنی ہے، اسی معنی میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. تو یہاں جو لفظ آیا ہے تزکیہم، یہ طہارت کے معنی میں ہے.
کہ آپ ان کا تزکیہ کریں، ان کے دلوں کو پاک صاف کریں۔ اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی، کھیتی میں بڑھوتری ہو گئی، پودے چھوٹے سے بڑے ہو گئے۔ اب زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ کہا جاتا ہے تو لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں معنی درست ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کے دل میں بخل، مال کی محبت اور کنجوسی کی جو بیماری ہوتی ہے، جو گندگی ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ اس کی بیماریوں کو، ان گندگیوں کو دور کر کے اس کو پاک صاف بناتی ہے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو بقیہ مال اس سے پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی صورت میں مال کا میل کچیل نکل جاتا ہے اور بقیہ پورا مال پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ نکلی، مال کم ہوا، لیکن در حقیقت وہ مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت ہوتی ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اس میں بے برکتی نہیں ہوتی، وہ حرام طریقے سے استعمال نہیں ہوتا۔ تو دونوں معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کا جو لفظ ہے یہ ہماری شرعی اصطلاح میں درست ہے۔ عبارت اور ترجمہ دیکھیں، تطلق الزکوٰۃ لغۃ علی معنیین، لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ دو معنوں پر بولا جاتا ہے۔ احدہم الطہارہ ومنہ قولہ تعالی خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان میں سے ایک معنی طہارت اور پاکی کا ہے، اور اسی معنی سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کریں جو ان کی تطہیر کرے گا اور انہیں پاک صاف بنائے گا۔ وہ صدقہ تطہیر اور پاک بنائے گا یا آپ اس صدقے کے ذریعے ان کو پاک کریں گے، ان کے دلوں کی بیماریوں کو ختم کریں گے۔ وَثَانِيهِمَا الزِّيَادَةُ وَالنَّمَا، اور دوسرا معنی زیادتی اور بڑھوتری کا ہے، نما بڑھوتری۔ وَمِنْهُ قَوْلُكَ، اور اسی معنی کے اعتبار سے آپ کا یہ قول ہے زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی۔ تو زکا بمعنی نما و زادہ، بڑھنے اور زیادہ ہونے کے معنی میں ہے۔ زکا الزرع، کھیتی بڑھ گئی، کھیتی زیادہ ہو گئی، کھیتی پروان چڑھ گئی۔ تو یہ تو لغوی معنی کے اعتبار سے لفظ زکوٰۃ کی تحقیق فرمائی ہے۔ اصطلاح کے اعتبار سے ایک تعریف کر رہے ہیں، تملیک جزء من المال معین شرعا من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولا۔ اعلیٰ کے بعد سے لے کر مولا تک یہ اصطلاحی تعریف ہے، آپ اسے زبانی یاد کر لیں۔ اعلیٰ کی وجہ سے تملیک پر جر ہے، ورنہ ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں تملیک جزء من المال، جز کی صفت ہے معین۔ شریعت میں زکوٰۃ کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے اعلیٰ، کس پر بولا جاتا ہے؟ یہ جو پوری اصطلاحی تعریف فرمائی ہے اس پر۔ تو شریعت میں لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے تملیک جزء من المال معین شرعا من فقیر مسلم غیر ہاشمی ولا مولا۔ آپ جانتے ہیں جو اصطلاحی تعریف ہوتی ہے اس کا ہر لفظ اہم ہوتا ہے اور اس میں قیدیں ہوتی ہیں جو اس کو معرف بنائیں، اس کو نمایاں بنائیں اور دوسری چیزوں کو اس میں داخل ہونے سے
اس کے ساتھ اشتباہ پیدا کرنے سے دور کر دیں۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے تملیک، یہ مصدر ہے ملک یملک تملیک، مالک بنانا۔ کس چیز کا مالک بنانا؟ جزء من المال معین، مال کے ایک معین جز کا، پورے مال کا نہیں، مال کے ایک معین حصے کا، طے شدہ حصے کا، مقرر کردہ حصے کا۔ اب وہ معین کون کرے گا؟ ہم اور آپ نہیں، شرعاً، جو شریعت نے معین کر رکھا ہو، شرعاً طے شدہ ہو۔ تو تملیک کی جزء من المال معین، مال کے ایک طے شدہ حصے کا مالک بنانا۔ کون طے کرے گا؟ شرعاً، جو شریعت میں طے شدہ ہو۔ کس کو مالک بنانا؟ من فقیر، کسی فقیر کو، کسی محتاج کو۔ اب فقیر کی آگے قید لگائی جا رہی ہے، اس کی صفت لگائی جا رہی ہے، فقیر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو لفظ فقیر میں یہ بتلا دیا کہ وہ مالدار نہیں ہونا چاہیے بلکہ فقیر ہونا چاہیے۔ اب فقیر اور مسکین کسے کہا جاتا ہے؟ آگے مصارف زکوٰۃ میں ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ یہاں فقیر سے مراد جو مالدار نہ ہو، جس پر زکوٰۃ واجب اور فرض نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ فقیر ہونا چاہیے مسلمین، مسلمان۔ معلوم ہوا کسی کافر فقیر کو زکوٰۃ کا مالک نہیں بنا سکتے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غیر ہاشمی، اور صفت ہے کہ وہ ہاشمی نہ ہو، سادات میں سے نہ ہو، سید نہ ہو۔ اگر وہ فقیر ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن سید ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ اب ہاشمی کس کو کہا جاتا ہے؟ تو ہاشمی وہ ہیں جو آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل اور آل حارث بن عبد المطلب میں سے ہو۔ تو ہاشمی اور سید اور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ان 5 لوگوں میں سے کسی ایک کی اولاد میں ہو۔ آل علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہو، حضرت حسن یا حسین کی اولاد میں سے۔ آل عباس، حضرت عباس آپ کے چچا، ان کی اولاد میں سے ہو۔ آل جعفر، حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر، ان کی اولاد میں سے ہو۔ آل عقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا زاد بھائی ہے عقیل، ان کے اولاد میں سے ہو۔ آل حارث بن عبد المطلب، حارث بن عبد المطلب جو آپ کے چچا ہیں، عباس کے بھائی، ان کے اولاد میں سے ہو۔ حارث یہ اسلام سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ تو ان 5 لوگوں کی اولاد میں سے جتنے لوگ ہوں ان کو سید کہا جاتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے تو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے چلی، اور ظاہر سی بات ہے جو بھی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اولاد آ گئی۔ یہ جو 5 لوگ ہیں، ان 5 کی اولاد کو ہاشمی یا سید کہا جاتا ہے۔ تو سادات کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی فقیر مسلمان ہے لیکن سید ہے، اس کو زکوٰۃ دی گئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ سید غریب ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ اس کی مالی مدد کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ولا مولا ہو، اور نہ ان کا غلام ہو، یعنی ہاشمی جو لوگ ہیں ان کا اگر کوئی غلام ہے، مولا ہے، تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ زکوٰۃ کی اصطلاحی تعریف ہے جس کے ہر جز پر غور کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لفظ تملیک استعمال کیا تھا مالک بنانا، تو مالک بنانا ضروری ہے، اسی لیے آپ مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہاں پر کسی کو مالک بنانا
نہیں پایا جاتا۔ آپ نے کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے دی تو اس سے بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس سے وہ مالک نہیں بنا۔ تو مالک بنانا ضروری ہے۔ تو تملیک کہا جاتا ہے کسی مستحق زکوٰۃ شخص کو بغیر کسی عوض کے زکوٰۃ کی رقم کا مالک بنا دینا۔ اب پوری اصطلاحی تعریف کا ترجمہ دیکھیں۔ شریعت میں لفظ زکوٰۃ بولا جاتا ہے مال کے شرعی طور پر متعین جز کا کسی ایسے مسلمان فقیر کو مالک بنا دینا جو نہ ہاشمی ہو اور نہ اس کا غلام ہو۔ تو اس تعریف کو آپ یاد رکھیں اور تعریف کے ہر جز پر غور کریں۔ اب آگے دیکھیں، زکوٰۃ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ حکمھا و بیان من تفرض علیہ، زکوٰۃ کا حکم اور ان لوگوں کا بیان جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ والزکوٰۃ فرض، یہ حکم بیان کر دیا زکوٰۃ فرض ہے۔ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے تیسرا عظیم رکن ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اسے نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ تو حکم تو آپ کو بتلا دیا گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، سنت نہیں، واجب نہیں، بلکہ فرض۔ کس پر فرض ہے؟ علی کل من اجتمعت فیہ 5 شروط، ہر اس شخص پر جس میں 5 شرطیں جمع ہو۔ تو زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، جس میں وہ 5 شرطیں پائی جائیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جس پر کوئی شرط نہ ہو تو وہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب ان 5 شرطوں کی روشنی میں آپ دیکھ لیں، اور آپ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے کس پر نہیں، تو آپ ان 5 شرطوں کی روشنی میں اندازہ لگائیں کہ اس شخص میں یہ 5 شرطیں جمع ہیں کہ نہیں۔ اگر ہیں تو آپ کہیں زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر نہیں تو کہیں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پہلی شرط ان یکون مسلماً، وہ شخص مسلمان ہونا چاہیے۔ کافروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کافروں سے اسلام لانے کا مطالبہ ہے۔ جب تک کافر مسلمان نہ ہو تب تک اس پر نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ فرض نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ وَأَن يَكُونَ حُرًّا، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ اس لیے کہ آزاد شخص اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہے، کما سکتا ہے، اس کو خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنے مال کا مختار ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص غلام ہو تو اس کا پورا مال اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے، اسے اپنے مال میں کوئی تصرف کا حق نہیں ہوتا۔ تو غلام نہیں ہونا چاہیے۔ غلام سے یہ ملازم اور نوکر مراد نہیں ہے جو آج کل ہوتے ہیں، بلکہ پہلے زمانے میں جو غلام اور باندیاں بکا کرتی تھی ان کو خرید کر لایا گیا ہو تو وہ مراد ہیں۔ تو آزاد ہونا چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ بَالِغًا، بالغ ہو۔ بچوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نماز فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ بالغ کب ہوتا ہے، اس کی کیا علامتیں ہیں، پیچھے کتاب میں آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھ لیا ہے۔ وَأَن يَكُونَ عَاقِلًا، اور وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ پاگل اور مجنون پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ شریعت جو بھی ذمہ داری دیتی ہے تو وہ عقل مند شخص کو دیتی ہے۔ عقل ہی ساری ذمہ داریوں کی بنیاد ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں آتی، تو عاقل ہونا چاہیے۔ وَأَن يَكُونَ مَالِكًا لِنِصَابٍ مِّن سَائِمَةٍ أَوْ نَابِتٍ أَوْ نَقْدٍ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ قِيمَةً مِّنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ نصاب کا مالک ہو۔ تو نصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ اب نصاب خواہ
چرنے والے مویشی جانوروں کا ہو یا کھیتی اور پیداوار کا ہو یا نقدی پیسوں کا ہو یا اس کے برابر سامان تجارت میں سے ہو، تو نصاب کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے کہ چرنے والے جانوروں کا نصاب کتنا ہے، زمین کی کھیتی اور پیداوار کا نصاب کتنا ہے، نقدی یعنی سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے، تجارت کا جو سامان ہے اس کا کیا اعتبار ہوگا۔ تو یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ یہاں آپ صرف سمجھ لیں کہ وہ نصاب کا مالک ہونا چاہیے، نصاب خواہ جانوروں کا ہو یا کھیتی باڑی کا ہو یا نقد کا ہو، پیسے اور سونے چاندی کا، یا سونے چاندی کے نصاب کے برابر سامان تجارت کا وہ مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دیکھ لیں وَالزَّكَاةُ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلِّ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَمْسَةُ شُرُوط، زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس میں 5 شرطیں جمع ہوں۔ أَن يَكُونَ مُسْلِمًا، وہ مسلمان ہو، وَأَن يَكُونَ حُرًّا، وہ آزاد ہو، وَأَن يَكُونَ بَالِغًا، وہ بالغ ہو، وَأَن يَكُونَ عَاقِلًا، وہ عقل مند ہو، وَأن يَكُونَ مَالِكًا لِنِصَابٍ، وہ نصاب کا مالک ہو، من سائمة او نابت او نقد او ما یساویہ قیمتا من عروض التجارہ، وہ نصاب خواہ سائمہ چرنے والے جانور ہو، او نابت یا پیداوار ہو، او نقد یا نقد پیسے ہوں، او ما یساویہ قیمتا من عروض التجارتی، یا سامان تجارت میں سے جو نقد کے برابر ہو قیمت کے اعتبار سے، سامان تجارت میں سے جس کی قیمت روپے اور پیسے کے نصاب کے مساوی ہو، برابر ہو، تو یہ ہے نصاب۔ تو نصاب کی پوری تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آج اتنا ہی، اسی کو بار بار پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.